بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کے حیران کن معاشی فائدے۔ ایک اندازے کے مطابق پچھلے سال عید الاضحیٰ پر 4 کھرب سے زیادہ مالیت کے مویشیوں کا کاروبار کیا گیا۔ تقریباً 23 ارب روپے قصائیوں نے مزدوری کے طور پر کمائے۔ 3 ارب روپے سے زیادہ چارے کا کاروبار کرنے والوں نے کمائے۔ جانوروں کو گاڑی میں لانے لے جانے والوں نے بھی اربوں روپے کمائے۔ غریبوں کو مزدوری ملی، کسانوں کا چارہ فروخت ہوا، دیہاتیوں کو مویشیوں کی اچھی قیمت ملی، اور پھر کئی غریبوں نے مہنگائی کے زمانے میں مہنگا گوشت پیٹ بھر کر مفت بھی کھایا۔ پھر جانوروں کی کھالوں کا کئی 100 ارب روپے کا کاروبار بھی ہوا۔ چمڑے کی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کو بھی کام ملا، اور مزید عید پر جوتوں، کپڑوں اور دوسری اشیاء کی خرید و فروخت سے بھی لوگوں نے اربوں روپے کا کاروبار کیا۔ اکنامکس کی زبان میں کہا جائے تو سرکولیشن آف ویلتھ کا ایک لاجواب چکر شروع ہوا۔ اس سرکولیشن آف ویلتھ سے معاشرے میں معاشی کاروبار کا ایسا چکر شروع ہوتا ہے جس کا حساب لگانے پر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس معاشی سرگرمی سے نہ صرف عید پر کاروبار کرنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے، بلکہ جس نے یہ پیسہ کمایا ہوتا ہے وہ آئندہ پورا سال اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس میں سے پیسہ خرچ کرتا ہے۔ اس طرح نہ جانے مزید کتنے کھرب کا کاروبار دوبارہ ہوتا ہے۔ کچھ احباب ناسمجھی میں عید الاضحیٰ پر عجیب طرح کے اعتراضات اٹھاتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ قربانی کے پیسے قربانی پر خرچ کرنے کے بجائے غرباء میں تقسیم کر دینے چاہیے۔ ایسے احباب کو ان اعداد و شمار پر ضرور غور کرنا چاہیے، یعنی قربانی صرف غرباء کو گوشت ہی نہیں کھلاتی بلکہ آئندہ سارا سال غریبوں کے روزگار اور مزدوری کا بندوبست بھی کرتی ہے۔ دنیا کا کوئی ملک کروڑوں اربوں روپے امیروں پر ٹیکس لگا کر پیسہ غریبوں میں بانٹنا شروع کر دے، تب بھی غریبوں کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا اللہ کے اس ایک حکم کو ماننے سے ایک مسلمان ملک کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے احکامات پر پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں ان اعمال سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مزید اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔